یہ مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس بھی کہتے ہیں اس کو، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں میرے فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، یعنی میں تیری رضا کے علاوہ بولوں ہی نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے کل عالم کی بادشاہی عطا فرما تاکہ میری نبوت کے لیے یہ معجزہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی دعا ان کی قبول فرمائی ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ جو شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اور وہ نماز ادا کرے، میرے مالک تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرما لیا۔ اور یہ شان اور عظمت ہے مسجد اقصیٰ کی۔ علماء نے لکھا مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دیکھیں مسجد اقصیٰ، یہ اب اس کی فتح جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے وہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے 17 ہجری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، 17 ہجری ہجرت کیے ہوئے 17 سال گزر گئے۔ جب 17 ہجری کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے وہ یروشلم کی طرف جاتے ہیں، فلسطین کی طرف جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے وہاں محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، اب مسلسل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے، فتح یابی نہیں نصیب ہو رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے راہب، یہودیوں کے بڑے بڑے ربی جو ہے وہ اس قلعے کی دیواروں پہ چڑھ گئے اور چڑھ کے کہنے لگے، سن لو تم کبھی بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہنے لگے کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ اس مسجد کو فتح کرنے والے شخص کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ پوچھا کیا علامت لکھی ہے؟ کہنے لگے اس بندے کا نام عمر ہوگا، اس بندے کا نام عمر ہوگا، فاروق اس کا لقب ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، وہ شخص جب آئے گا تو یہ جگہ فتح ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مسکرا کے کہنے لگے، ہمارے خلیفہ وہی تو ہے، ہمارے خلیفہ وہی تو ہے۔ ایک خط لکھا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے صحابہ کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے۔ جب حضرت عمر تشریف لائے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ عمر تشریف لے آئے ہیں جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو کتنی شان والی عظمت والی ہستی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جن کا ذکر تورات اور زبور میں موجود ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر تشریف لائے تو وہ ان کے بڑے بڑے راہب جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر جنگ نہیں ہوئی، پھر سب کو بلا لیا اور کہا اس سے امان مانگو اور ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا کیونکہ ان کی فتح یابی لکھی ہوئی ہے۔ پھر تمام یہودی حضرت عمر کے پاس آ گئے اور پھر بغیر جنگ کے مسجد اقصیٰ کو فتح کر دیا گیا اور یہ جزیہ دینے پر قائل ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ مسجد اقصیٰ 700 سال تک بلکہ 400 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر صلیبی جنگیں ہوئی اور صلیبی جنگوں کے بعد جو ہے یہ مسجد اقصیٰ پھر جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس چلی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو فتح کیا۔ اس مسجد کو فتح کرنے کے بعد 700 سال یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا وہ مرکز کہ جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کا آغاز کیا تھا۔ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ پہنچے اور مسجد اقصیٰ سے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو پھر اللہ کی معراج ملتی ہے، مسجدوں میں جاؤ تو پھر معراج ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو خیر یہ معراج والی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں میرے اور آپ کے آقا نے انبیاء کو امامت کروائی۔ تو یہ مسجد جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی تب سے لے کر کے آج کے دن تک یہ مسجد جو ہے یہودیوں کے تسلط میں چلی گئی اور اب مسلسل مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ مسجد دوبارہ ہمارا قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے پاس